السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کے سامنے نئی نسل کی جسمانی حفاظت کے بارے میں ایک تحریر پیش کروں گا جسے ڈاکٹر میر عابد علی ندوی دامت برکاتہم نے لکھا ہے۔ اس تحریر کو آپ سنیں گے تو آپ کو بڑا فائدہ ہوگا، کیونکہ آج مائیں جو بچوں کی پرورش کر رہے ہیں، اس میں تو ان کو بچوں کی پڑھائی پر تو بہت زیادہ دھیان ہے، خیال ہے، لیکن بچوں کی صحت کے معاملے میں کسی قسم کا خیال نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے ایک تحریر لکھی ہے جسے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اسے ضرور سنیں، انشاءاللہ آپ کو بڑا فائدہ ہوگا، اور خاص طور سے عورتوں کو، جو گھر کی مائیں بہنیں ہیں، ان تک اس ویڈیو کو پہنچائیں تاکہ وہ بھی سن کر عمل کرنے والے بن جائیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، وہ لکھتے ہیں، ایمان کے بعد صحت اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے، اور ہر نعمت سے متعلق آخرت میں پوچھ ہونے والی ہے۔ آج کل بڑوں میں تو بیماریاں تیزی سے پھیل رہی ہیں لیکن بچوں میں تیزی سے بیماریاں پھیلنا، یہ سماج کا ایک افسوسناک پہلو ہے۔ جب ہم اس پہلو پر سنجیدگی سے غور کرتے ہیں تو یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ اکثر مائیں بچوں کی جسمانی صحت کو لے کر اتنی فکر مند نہیں ہیں جتنی فکر مند بچوں کی تعلیم کو لے کر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ دور میں کم سنی میں بچوں کے اندر بہت سی ایسی بیماریاں جنم لے رہی ہیں جو پورے گھرانے کو ایک غم کی تصویر بنا دے رہی ہیں۔ عام طور پر صحت کا بگاڑ خراب غذائیت کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یہ خراب غذائیت ہماری زندگی کا حصہ بنتی جا رہی ہے۔ مثال کے طور پر میگی کو لے لیں، میکرونی کو لے لیں، پاستا کو لے لیں، فاسٹ فوڈ ہیں، بائلر چکن ہے۔ ماؤں کے دودھ کے بجائے لیکٹوجن، سیریلاک اور اس جیسی دوسری چیزوں کا استعمال۔ اسی طرح سنیک کے نام پر بچوں کے بیگوں میں پیکنگ فوڈ رکھنا، یہ سب چیزیں بچوں کی صحت کو متاثر کر رہی ہیں۔ موجودہ زمانے میں ویکلی تفریح کے عنوان پر ہوٹلنگ کرنا اور چٹپٹی مسالے دار چیزوں کو پسند کرنا، اور ان گرم غذائیں ان کے ہاضمے کے لیے کولڈ ڈرنکس کا استعمال، بڑوں کے ساتھ ساتھ بچوں کی صحت کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے۔ بچوں کی صحت خراب ہونے کی ایک اہم وجہ جسمانی کھیلوں کے بجائے ویڈیو گیمز اور گھنٹوں کارٹونز دیکھنا بھی ہے۔ ایک حالیہ طبی رپورٹ کے مطابق لاک ڈاؤن میں زیادہ موبائل دیکھنے کی وجہ سے بچوں کے اندر ڈیابٹیز یعنی شوگر، بینائی کی شکایت یعنی آنکھوں کی کمزوری کی شکایت، رگوں کی کمزوری، جلد غصہ ہو جانا، بھوک کا نہ کھلنا، چڑچڑاپن، بھول کی بیماری، قد کا نہ بڑھنا، بلڈ کینسر اور گونگے پن کا مرض بڑھتا ہوا دیکھا گیا ہے۔ اسی طرح بعض صحت کے ماہرین کے کہنے کے مطابق بچوں کی صحت متاثر ہونے کی ایک وجہ بچوں کا ناشتہ نہ کرنا بھی ہے۔ دیر رات سونے کے ماحول نے بچوں کو صبح دیر تک سونے پر مجبور کر رکھا ہے۔ عام طور پر بچوں کے بستروں سے اٹھنے تک اسکول کی گاڑی ہارن بجا رہی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے اکثر بچے ناشتہ کیے بغیر ہی اسکول جانے کے عادی ہو چکے ہیں۔ ناشتہ نہ کرنے کی وجہ سے بچے ان بیماریوں سے دوچار ہوتے ہیں، جیسے منہ سے بدبو آنا، کثرت سے بالوں کا جھڑنا، جسمانی کمزوری کا شکار ہونا، بلڈ پریشر کے مرض کا لاحق ہونا، ہاتھوں اور پیروں میں کپ کپی کا طاری ہونا ہے۔ اس کے علاوہ صبح اور شام کی دعائیں پڑھ کر بچوں پر دم نہ کرنا بھی
بچوں کی بار بار صحت متاثر ہونے کی ایک اہم وجہ بتائی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بری نظر کا لگنا ایک حقیقی بات ہے، اور بری نظر سے بچوں کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے، یعنی بچوں کی موت بھی ہو سکتی ہے بری نظر کی وجہ سے۔ اس لیے صبح شام کی مسنون دعائیں بچوں پر پڑھ کر دم کرنا چاہیے۔ مائیں بچوں کو اس بات کا عادی بنائیں، اس بات کی عادت ڈالیں کہ بچے ہر کام سے پہلے کم از کم بسم اللہ پڑھنے کا اہتمام کریں۔ یہ بات تو دن کے سورج کی طرح واضح ہے، یعنی صاف کھلی ہوئی ہے۔ ایک صحت مند جوڑا ہی ایک صحت مند بچے کو جنم دے سکتا ہے۔ اگر ماں باپ ہی کمزور ہوں تو اس کی سزا نہ صرف ماں باپ کو ملتی ہے بلکہ ان کی کوکھ سے پیدا ہونے والی اولاد کو بھی زندگی بھر اس کمزوری کی سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ اس لیے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں شروع ہی سے اپنی صحت پر توجہ دیں، مرغن مسالے دار غذاؤں سے پرہیز کریں، غیر صحت مند کھانے اور پینے کی چیزوں سے اجتناب کریں، یعنی بچیں، جو صحت کے لیے مفید چیزیں ہیں وہ کھائیں۔ یہاں تک کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اچھی اچھی چیزیں کھانے کا حکم دیا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 170 پر 4 ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اے ایمان والو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، اور اللہ کا شکر بجا لاؤ اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو تو۔ اس آیت میں پاکیزہ چیزوں سے مراد جہاں حلال و حرام ہے، وہیں صحت بخش غذائیں بھی مراد ہیں۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ جانتے ہوئے بھی نقصان دہ چیزوں کا کھانا خودکشی کے مترادف ہے۔ جانتے ہوئے بھی نقصان دینے والی چیزوں کا کھانا خودکشی کرنے کے برابر ہے۔ اس لیے امت کی ماؤں سے خصوصی گزارش یہ ہے کہ بچوں کی تعلیمی فکر کے ساتھ ساتھ بچوں کی جسمانی فکر بھی کریں۔ بچے اللہ کی نعمت ہیں اور امانت ہیں، ان کی صحت کی حفاظت کرنا عین عبادت ہے۔ کل قیامت کے دن اس نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، سورہ تکاثر آیت نمبر 9۔ آگے فرمایا ڈبوں کا دودھ پی کر بچے جو پل رہے ہیں وہ سب جوان ہو کر بوڑھے نکل رہے ہیں۔ تو محترم ناظرین گرامی اور محترم مائیں بہنیں، محترم دوستوں بزرگوں، آپ کے سامنے یہ تحریر پیش کی گئی جس میں باقاعدہ ڈاکٹر میر صاحب نے بتایا ہے کہ آج مرغن مسالے غذائیں اور اسی طرح سے جو دکان پر ملنے والی چیزیں ہیں، فاسٹ فوڈ ہیں، یہ تمام چیزیں کھا کر بچوں کی صحت پر جو اثرات پڑ رہے ہیں، اللہ ہی معاف فرمائے، بہت ہی برے اثرات پڑ رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کا واسطہ، جس طرح سے آج ماں باپ بچوں کی تعلیم کے بارے میں جتنے فکر مند ہیں، اسی طرح سے بچوں کی صحت کے بارے میں بھی فکر کریں کہ ان کی صحت اچھی ہو۔ چلیے آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔